ایپیسوڈ 7۔ تھانے پہنچ کر میرا رسمی بیان لینے کے بعد مجھ سے جمی کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں نے لاتعلقی کا اظہار کیا اور اپنے جرم کا اقرار کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے یہ کہانی گھڑی کہ میرا ایک دوست محی الدین کے ہاں ملازم ہے۔ میں محی الدین کے آدمیوں سے جوا کھیل رہا تھا کہ جھگڑا ہو گیا اور پستول نکل آئے۔ میرا دوست پستول دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن محی الدین نے مجھے پکڑ لیا تاکہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکے۔ یہ پستول میرے نہیں ہے۔ میرے اس بیان پر حوالات میں میرا جو حشر ہوا اسے میں زندگی بھر بھول نہیں سکوں گا۔ مجھے اذیتیں دی گئیں کہ میں ڈکیتی کا اقرار کر لوں، مگر میں مسلسل انکار کرتا رہا اور پٹتا رہا۔ اللہ صبح میں بے ہوش ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد ہوش آیا تو مجھے ایس ایچ او کے کمرے میں لے جا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میری حالت ناگفتگو تھی۔ جسم کہاں کہاں سے مضروب ہے اس کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے تمام جسم ایک بڑا سا پھوڑا ہے جو ہر طرف سے دکھ رہا ہے۔ میری ایک آنکھ سوج گئی تھی اور بالائی ہونٹ پھول کر دائیں جانب لٹک گیا تھا۔ ایس ایچ او نے فرونیت سے کہا، خبیث، عقل آئی کہ نہیں؟ میں اپنے بیان پر اب بھی قائم ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں اسے شاہجہان کے قتل، شبنم کے اغوا اور ابو میاں کے بارے میں بتا دوں۔ پھر یہ سوچ کر چپ رہ گیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شاہجہان کے قتل کے الزام میں بھی دھر لیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے تیری خاطر تواضع صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ تو کب تک زبان نہیں کھولتا۔ معلوم نہیں ایس ایچ او اور کیا کہنا چاہتا تھا اور میری زبان کھلوانے کے لیے اس نے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا کہ اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ہیلو کہا اور اس طرح سے چوکنا ہو گیا جیسے اس نے ڈپٹی کمشنر کی آواز سن لی ہو۔ یس سر۔ اس نے اپنا نام سکندر بتایا، اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح سے اس کی چترول کی گئی ہے پر ابھی تک اس نے زبان نہیں کھولی۔ جی حلیہ؟ پھر وہ میرا حلیہ دہرانے لگا۔ پھر بولا، اس پر متعدد الزامات ہیں، بغیر لائسنس کا اسلحہ، 3 آدمیوں کو جان سے مارنے کی کوشش اور ڈکیتی کی واردات۔ جی نہیں چرایا تو کچھ نہیں ہے، مگر محی الدین کی کوٹھی پر۔ وہ اچانک ہی خاموش ہو گیا جیسے دوسری طرف سے بولنے والے نے قطع کلامی کی ہو۔ ممکن اسے جھاڑ پلائی گئی ہو، اس لیے کہ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مگر جناب کراچی میں ایک سکندر تو نہیں ہے، کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ میں ہاں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی کہ دوسری جانب سے کون بول اور میرے معاملات سے یکایک ہی کسی کو اتنی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی۔ بلاخر اس چنگے صفت تھانے دار نے کہا، اوکے سر، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، مگر کوئی بات ہوگی تو آپ سنبھالیے گا۔ جی بہتر ہے، میں اخبارات میں تردید بھی شائع کرا دوں گا۔ اس نے ریسیور کرڈل پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم نے اپنے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتا دیا تھا؟ تمہیں اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ میں نے تو بہت کچھ بتانے کی کوشش کی تھی مگر تم لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ اچھا چلو ناشتہ وغیرہ کر لو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ اس نے ایک سپاہی کو ناشتہ لانے کا حکم دیا اور دوسرے کو اشارہ کیا کہ وہ میری حالت درست کر دے۔ انہوں نے کوٹری میں لے جا کر میری اچھی طرح سے مالش کی، پھر مضروب حصوں پر دوا لگا دی۔ دوا تیز اور سریل اثر تھی۔ مجھے 15-20 منٹ میں ہی آرام آ گیا۔ اس تائید غیبی پر میں بے حد حیران تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کس نے فون کیا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بااثر آدمی تھا کہ تھانے دار کا رویہ یکدم ہی بدل گیا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اخبارات میں میرے متعلق جو کچھ آیا ہوا ہے یہ اسی کا رد عمل ہے۔ وہ شخص جس نے میری رہائی کے لیے فون کیا ہے اس کی کسی شناسہ کی شکل مجھ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ شہر کا کوئی بااثر شخص میرے حلقہ احباب میں شامل نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہاں سے رخصت کرتے وقت تھانے دار نے مجھ سے اپنے بےایمانہ رویے کی معافی تو نہیں مانگی، البتہ اس کے انداز میں پشیمانی ضرور تھی۔ اس نے میری رقم اور نوٹ بک بھی واپس کر دی۔ یہی نہیں بلکہ میرے لیے ٹیکسی بھی منگوا دی۔ میں گھر جاتے ہوئے تذبذب اور الجھن کا شکار تھا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا جس کی بنا پر مجھے رہا کیا گیا تھا۔ میرے جسم سے درد کی لہر اٹھ رہی تھی، جوڑ دکھ رہا تھا، مگر غیر متوقع رہائی نے درد کا احساس تقریباً ختم کر دیا تھا۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ ان مردودوں نے مجھے رات بھر خوب مارا پیٹا تھا۔ بے ہوش ہو جاتا تھا تو ہوش میں لا کر میری خاطر کی جاتی تھی۔ میں گھر جا کر سونا چاہتا تھا۔ راستے میں مجھے جیمی کا خیال آیا، مگر اس وقت اس کے ہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ گھر پر نہیں مل سکتا تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے کہیں روپوش ہو گیا ہوگا یا شہر سے باہر چلا گیا ہوگا۔ میں نے ایک بک اسٹال سے اخبار خرید کر صفحہ اول پر نظر ڈالی تو شاہجہان کے قتل اور محی الدین کے ہاں ڈکیتی کی خبریں شہ سرخیوں کے ساتھ چھپی تھیں۔ شاہجہان کے قتل کے سلسلے میں لکھا ہوا تھا کہ اسے نامعلوم قاتل نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ڈکیتی کی خبر میں میرا نام لکھا ہوا تھا اور جیمی کے فرار ہونے کی خبر تھی۔ اگلے روز ڈکیتی کی خبر کے سلسلے میں کیا تردید آنے والی تھی مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔
راستے میں رک کر میں نے ایک جگہ میڈیکل اسٹور سے خواب آور گولیاں لی، گھر آ کر انہیں حلق سے اتارا اور پھر بستر سنبھال لیا۔ اس کے بعد میں دوسرے ہی دن خبر لایا۔ اس دوران میں کئی بار میری آنکھ کھلی، مگر نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ خواب آور دوا کا بھی اثر تھا جس نے مجھ پر گہری نیند طاری کر دی تھی۔ البتہ میں صبح بیدار ہوا تو خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں چاچی کے یہاں پہنچا تو انہیں بہت اداس پایا۔ وہ میرے بارے میں خبر پڑھ کر نا امید ہو چکی تھیں۔ مجھے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے انہیں تفصیل سے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، تم نے ایس ایچ او کو محی الدین کے بارے میں تو بتا دیا ہوتا۔ میرے پاس ثبوت کہاں تھا؟ پولیس ثبوت مانگتی ہے، بغیر ثبوت کے وہ ہم جیسوں کو دھر لیتی ہے، مگر بڑے آدمیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ پھر مجھے بہادر آباد کا وہ مکان بھی تو نہیں معلوم جہاں شبنم کو لے جا کر قید کیا گیا ہے۔ تو پھر اب تم شبنم کو کیسے تلاش کرو گے؟ میں فی الحال جمی کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر وہ مل گیا تو اس کی مدد سے شبنم کا کھوج لگاؤں گا۔ ذرا تھانے جا کر ابو میاں کی خبر تو لے لو۔ میں پولیس اسٹیشن گیا۔ ایک سپاہی جسے میں نے پہلے روز 20 روپے دیے تھے مجھے الگ لے جا کر پوچھنے لگا، یہ ابو میاں کون ہے؟ چکر کیا ہے یہ؟ کیسا چکر؟ کل محی الدین نامی ایک آدمی آیا تھا بڑے صاحب کی جیب گرم کرنے کہ ابو میاں کا کیس نہ تو ابھی عدالت میں پیش کیا جائے اور نہ ہی اس کی ضمانت منظور ہونے دی جائے۔ اب تو آپ کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صاحب کا حکم ہے کہ اگر کوئی ابو میاں کے بارے میں دریافت کرنے آئے تو لا علمی ظاہر کر دینا۔ اب تم ملنا تو درکنار اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کی مٹھی میں دبا کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ جلیل احمد۔ اچھا جلیل بھائی، ابو میاں کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، میں جب بھی آؤں گا نا تمہیں چائے پانی دے جاؤں گا تمہارا، اس کے ناشتے وغیرہ کے تو پیسے دیتے جاؤ۔ اس نے نوٹ جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، یہ 100 کا نوٹ دیا تو ہے، اس میں سے 50 تم رکھ لینا اور 50 ابو میاں پر خرچ کر دینا۔ ہے، یہ تو ہمارا چائے پانی ہوا نا۔ اس کی بے شرمی پر مجھے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ تمہاری تنخواہ چند 100 روپے ہے اور تم چائے پانی کے لیے 100 روپے رکھ رہے ہو؟ 100 روپے لے کر تو بڑے صاحب بھی میرا کام کر دیں گے۔ لاؤ نوٹ واپس کرو، میں تمہارے صاحب سے ہی معاملہ کر لیتا ہوں۔ وہ میرے تندو تیز لہجے سے گھبرا گیا اور کسی آنے پن سے بولا، ارے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ اسی میں سے 50 روپے اس پر بھی خرچ کر دوں گا۔ دیکھو بے ایمانی مت کرنا، ایک اور سپاہی میرا دوست ہے، میں تمہیں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ تم نے ابو میاں کا خیال رکھا یا نہیں، ناشتہ چائے پانی دیا یا نہیں۔ اگر تم نے رقم ہڑپ کر لی نا تو میں بڑے صاحب سے شکایت کر دوں گا اور انہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ گھبرا کر بولا، ارے صاحب آپ اطمینان رکھیں، میں وہی کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں جمی کے یہاں پہنچا تو اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وہ حیدرآباد میں ایک دوست کے یہاں روپوش ہیں۔ میں نے جمی کے دوست کا ایڈریس لیا اور سوچا کہ مجھے حیدرآباد جا کر جمی سے ملنا چاہیے اور اسے صورتحال بتا کر واپس لے آنا چاہیے۔ میں لیاقت آباد جا کر حیدرآباد جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ سپہر کے وقت میں حیدرآباد بس اسٹاپ پہنچا۔ وہاں میں نے ایک بنیا کی جیب صاف کر لی جو اپنے ملازموں پر برہم ہو رہا تھا۔ رکشے میں جمی کے دوست کے یہاں جاتے ہوئے بنیا کا پھولا ہوا بٹوا کھول کر دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ 5 100 اور 1 100 روپے کے نوٹوں کے ساتھ 10 5 اور 1 1 روپے کے نوٹ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ میرے ہاتھوں میں پہنچ کر نہال ہو رہے ہوں۔ ان کی تعداد بتا رہی تھی کہ میں نے خوب تگڑا ہاتھ مارا ہے۔ میں نے بٹوا جیب میں ڈال لیا۔ حیدرآباد چھوٹا مگر پرسکون سا شہر ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ حیدرآباد کا حسن کسی نوجوان دوشیزہ کی طرح نکھر رہا تھا۔ جس وقت رکشہ نہر پھلیلی پر سے گزر رہا تھا میں نے نوٹ نکال کر بٹوا نہر میں اچھال دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا تھا۔ رکشے والے کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ بٹوے سے نجات پانا بہرحال ضروری تھا کیونکہ کسی وقت بھی میری چیکنگ ہو سکتی تھی اور بٹوا برآمد ہونے پر پولیس سے پیچھا چھڑانا ممکن نہ ہوتا۔ رکشے والے نے مجھے ٹھیک مطلوبہ گھر کے سامنے اتار دیا۔ جمی کے دوست کا گھر لطیف آباد کے ایک پرسکون گوشے میں تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے بچوں کا شور سنائی دیا۔ وہ آدمی متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی منجمد آنکھوں سے کرب جھلک رہا تھا۔ وہ نوجوان تھا مگر نوجوانوں جیسا نہیں لگتا تھا۔ آپ امداد حسین ہیں؟ جی ہاں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دے کر رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا، جمی ہے؟ کون جمی؟ وہ اچھل سے پڑا۔ آپ کا دوست جمی کراچی سے آیا اور آپ کیا ٹھہرا ہوا ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سراسیمگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، یہاں کوئی جمی ومی نہیں ہے۔ میں نے پاؤں آگے بڑھا کر دروازے میں پھنسا دیا اس لیے وہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنائیت سے کہا، امداد بھائی گھبرائیے نہیں، میں جمی کا دوست سکندر ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اس کے بھائی ظفر نے مجھے آپ کا پتہ دیا ہے۔
سکندر؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار دبا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے میری گرفتاری کی خبر پڑھ لی ہوگی، اس سے اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ میں سکندر ہی ہوں۔ میں نے دروازے پر سے آواز لگائی، جمی، جمی۔ دوسرے لمحے جمی اندر سے نکل آیا۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، پھر مارے خوشی کے مجھ سے لپٹ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ امداد حسین کے 6 عدد بچے بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ برابر والے کمرے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ جمی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کا حال عجب ہو رہا تھا۔ سکندر بھائی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ خواب تم نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے امداد حسین کی موجودگی میں ہی تمام کہانی سنا دی۔ سکندر بھائی، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اس معجزے کو پورے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ معجزہ ہو یا کسی کی غلط فہمی کا نتیجہ، حالات بہرحال میرے حق میں ہی جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ خواہ پریشان نہ ہوں، امداد حسین نے کہا۔ جس شخص نے آپ کو غلط فہمی میں رہائی دلوائی ہے، وہ غلط فہمی دور ہونے پر بھی اپنی بات کا بھرم رکھے گا۔ اب آپ دونوں بے فکر ہو جائیں، جمی کے پریشانی کے دن بھی آج سے ختم ہو گئے۔ آپ نے یہاں کر میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا ہے۔ جمی تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ تم نے تو میرے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، امداد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چلا گیا تو جمی نے سرگوشی کی، ہم آج ہی بلکہ ابھی کراچی جانے کے بہانے کسی ہوٹل میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ امداد آج کل مالی طور پر بہت پریشان ہے، پھر ایک سود خور کے مقروض بھی ہیں۔ ان کے 6 عدد بچے اور 3 بہنیں ہیں جن کی وہ اب تک شادی نہیں کر سکے۔ میں جب سے آیا ہوں چٹنی روٹی پر گزارا ہو رہا ہے۔ یہاں آتے ہوئے بدقسمتی سے میری جیب خالی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں کافی رقم لے آیا ہوں، کچھ دیر کے لیے باہر چل سکتے ہو کیا؟ چلو۔ جمی فوراً تیار ہو گیا۔ وہ امداد حسین کو آواز دے کر بلانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا۔ برابر والے کمرے سے امداد حسین کی بیوی کی آواز آ رہی تھی، تمہارے دوست اور ان کے دوست یہاں جمع ہو رہے ہیں، آٹا ختم ہو گیا، کس سے قرضہ مانگ کر لاؤں؟ کون دے گا؟ پہلے ہی محلے میں 200 روپے قرض کے دینے ہیں۔ 6 سال سے زیور گروی پڑا ہے، اب تو وہ زیور بھی زندگی بھر نہیں چھوٹنے کا۔ اپنے دوستوں سے کہو نا کسی ہوٹل میں جا کر چھپ جائیں۔ آہستہ بولو، دونوں کل تک چلے جائیں گے، 12 گھنٹے کی تو بات ہے۔ جمی نے میرے اشارے پر امداد حسین کو آواز دی۔ وہ آیا تو میں نے اس سے کہا، جتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا اتنی دیر میں ہم ایک دوست سے مل کر آتے ہیں۔ باہر آ کر ہم نے ایک رکشہ روکا۔ میں نے جمی کو راستے میں جیب تراشی والا واقعہ سنایا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر جمی کو دیے۔ وہ انکار کرتا رہا مگر میرے اصرار پر اسے رقم لینا پڑی۔ 1 گھنٹے بعد ہم واپس آئے تو ہمارے ساتھ وافر مقدار میں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں تھیں، آٹا، دال، چاول، گوشت اور انڈے وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں امداد بھائی، آپ جمی کی طرح مجھے بھی اپنا دوست سمجھیں، دوستی کے ناطے ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ مگر امداد نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز بھر آ گئی، اب غیریت کی کوئی بات نہ کرنا ورنہ ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے جی، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ سامان اتارا جا رہا تھا کہ 3 آدمی آ گئے۔ ان کے چہروں سے درشتی ٹپکتی تھی اور صفاقی کا پتہ دے رہی تھی ان کی آنکھیں۔ انہی میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ اس نے امداد حسین سے زہریلے لہجے میں کہا، اتنا سامان کیا کسی دکان پر ڈاکہ مارا ہے؟ منشی جی، امداد غصے سے کھول کر رہ گیا، 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا، سود بھی پورا نہیں دے رہے، راشن وغیرہ کے لیے اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ روپیہ کمانے کے 1000 ڈھنگے، اس نے اپنے گھر کی عزت داؤ پر۔ اس کا جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ جمی نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر ایسا زبردست مکہ رسید کیا کہ وہ قلع بازی کھا کر چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر دوسرا آدمی دانت پیستا جمی کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزرا میں نے اسے سرعت سے اڑنگا مارا۔ وہ جمی پر جھپٹنا چاہ رہا تھا مگر اڑنگا لگنے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دھڑام سے منہ کے بل گرا۔ میں نے اسے اٹھنے کی مہلت نہ دی بلکہ آگے بڑھ کر اس کی پسلیوں میں اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس دوران میں زخمی ساتھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بانچوں سے ٹپکنے والے خون نے اس کا گریبان تر کر دیا تھا۔ اپنا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جمی پر حملہ کرنے کے لیے غراتا ہوا آگے بڑھا مگر چند قدم چل کر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جھلک دکھائی دی کیونکہ جمی نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر چاقو نکال لیا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ جمی کے ہاتھ میں چاقو دے کر منشی جی کی بھی گھگی بن گئی۔ یہ کیا ہے؟ بند کرو لفڑے بازی۔ دوسروں کی بہنوں کو اپنی ماں بہنوں کی طرح کیوں سمجھتا بے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جمی نے انہیں ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں جمی، نہیں، ان سے مت الجھو، یہ اچھے آدمی نہیں ہے۔ امداد نے لپک کر جمی کا بازو تھام لیا۔
میں اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا تاکہ یہ آئندہ کسی شریف گھر کی بہو بیٹیوں کے بارے میں کوئی نازیبا تبصرہ نہ کر سکے. انہیں ایک بار سبق مل گیا تو اسے ساری زندگی یاد رکھیں گے. میں نے امداد کو سمجھایا. دو دو ہاتھ کر لے رہے دو ان بدماشوں سے. چاقو سے ایک نہتے آدمی پر حملہ کر رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ منشی تانا زنی پر اتر آیا. جمی نے چاقو میرے ہاتھ میں تھما دیا اور حریف کو للکارنے لگا. آؤ, میں خالی ہاتھوں سے بھی تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا سکتا ہوں. منشی کا ساتھی خوفزدہ ہو کر جمی کو دیکھ رہا تھا. جمی کے تیوروں نے اسے بوکھلا دیا تھا. دونوں بدماش در حقیقت ہمارے مقابلے کے نہیں تھے. میں اور جمی مل کر ایسے 10 بدماشوں سے بیک وقت نمٹ سکتے تھے. جمی نے اسے سکتے کے عالم میں کھڑا دیکھ کر منشی سے کہا, اپنے لے پارک فرزند سے کہو کہ آگے بڑھے. اب دم دبا کر کیوں کھڑا ہوا یہ جملہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا. منشی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. وہ نفرت اور غصے سے بولا, جانتے بھی ہم کس کے آدمی ہیں. یقیناً وہ بھی تم ہی جیسا کو سورما ہوگا. اگر وہ ذرا بھی عقل مند ہوتا تو تم جیسے نمک حراموں کو کبھی نہ پالتا. تم سے تو اس کے کتے بہتر ہوں گے. کیا بکتے ہو, ہم سیٹھ فخرو کے آدمی ہیں. اب یہ گدھا کون ہے؟ جمی نے امداد حسین کی طرف رخ کر کے پوچھا. تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ تم جیسوں کو گدھا بنا کر رینکنے پر مجبور کر سکتا ہے. منشی کی حالت غیر ہونے لگی تھی. جانتے ہو یہ کون ہے؟ جمی نے میری طرف اشارہ کیا. آپ ملٹری انٹیلیجنس میں کیپٹن ہیں, چھاؤنی میں ٹھہرے ہوئے ہیں, امداد حسین کے کلاس فیلو ہیں. اگر کہو تو یہ بھی تمہارے سیٹ کو اور تم سب کو گدھا بنا کر کسی سرکاری استبل میں بھجوا دیں. جمی نے یہ بات کچھ ایسے لہجے میں اور اس انداز سے کہی تھی کہ منشی کے اوسان خطا ہو گئے. وہ اس بات کو سر سمجھا. یکیا کو میری طرف پلٹ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا. صاحب, ہمیں معاف کر دیں, بھول ہو گئی ہم سے. ٹھیک ہے, معاف کر دیا, لیکن تم لوگ فوراً میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ. اور سنو, صبح چھاؤنی جانے سے پہلے ہم سیٹ صاحب کے پاس آ رہے ہیں. اس کی رقم ادا کر کے زیورات لے جائیں گے اور کرایہ بھی ادا کر دیں گے. اس سے کہنا سارا حساب کتاب تیار رکھیں. منشی اور ان کا ساتھی اپنے زخمی ساتھی کو اٹھا کر لے گئے جو زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا. اس دوران میں وہاں خاصی بھیڑ ہو چکی تھی. رکشے والے اور دوسرے لوگ بڑی حیرت اور خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر یہ سنسنی خیز تماشا دیکھ رہے تھے. دراصل وہ تینوں ہی ان سب کے لیے ناپسندیدہ افراد تھے. ان میں سے ایک نے ہم سے کہا, اچھا سبق دیا آپ لوگوں نے, اب یہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے. تمام سامان اتارا جا چکا تھا. میں نے رکشے والے کو دوگنا کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا. اندر گیا تو امداد حسین نے مجھ سے پوچھا, کیا آپ واقعی صبح جا کر زیورات چھڑا لائیں گے اور کرایہ بھی ادا کر دیں گے؟ ہاں, کیوں؟ مجھے زیادہ زیر بار نہ کریں, یہی احسان کیا کم ہے. آپ 2-3 مہینے کا راشن لے آئے ہیں. اور دیکھو دوست, یہ میرا اپنا گھر ہے. میں اسے اپنا ہی گھر سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. اب آپ میرے معاملے میں ایک لفظ نہیں بولیں گے. اور ہاں, جلدی سے کھانا تیار کروائیں, بہت بھوک لگ رہی ہے. کوئی 2 گھنٹے بعد دسترخوان بچھا تو اس پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے. امداد حسین کی بیوی اور جوان سال بہنوں نے مل کر تھوڑے سے وقت میں بہت سے خوش ذائقہ پکوان تیار کر دیے تھے. ہر پکوان بے حد لذیذ اور خوش ذائقہ تھا. مجھے یوں بھی ہر ڈش اچھی لگ رہی تھی کیونکہ برسوں بعد گھر کا کھانا نصیب ہوا تھا. امداد کے تمام بچے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے. وہ ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹے پڑے تھے. امداد نے انہیں ڈانٹا اور منع کیا, لیکن میں نے سمجھایا کہ انہیں نہ روکیں. بچے ایسا ہی کرتے ہیں. میں جانتا تھا کہ بچوں نے نہ جانے کب سے اچھا کھانا نہیں کھایا تھا, اس لیے ان کا یہ ندیدہ پن فطری تھا. میں نے جس سیٹ کی جیب کاٹی تھی اس کے بٹوے میں 12,010 روپے تھے. اس میں سے 2,000 گھر کے سودا سلف پر خرچ ہوئے تھے. 1,000 جمی کو دینے کے بعد اب میرے پاس 9,000 باقی تھے. صبح اس میں سے 5-6 ہزار روپے مزید خرچ ہو سکتے تھے. تاہم میں رقم کے سلسلے میں بے حد مطمئن تھا. کھانے سے فراغت پا کر ہم تینوں گھر سے باہر بیٹھے رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے. امداد کو نیند آ رہی تھی. جمی کے لیے بستر لگا دیا گیا تھا. امداد چلا گیا تو میں اور جمی اپنے بستر پر لیٹ گئے. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. زیرو کا بلب بھی بجھا دیا گیا تھا کیونکہ روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی. لیکن تاریکی کے باوجود آج رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میرے تصور میں شبنم کا چہرہ اور سراپا بار بار ابھرتا رہا. اس کا خیال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی. اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو. یہ سوچ کر میرا جسم کانپ اٹھا. آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کا وہ دروازہ جو بیرونی رخ کھلتا تھا آہستہ سے کھلا تو باہر پھیلی ہوئی چاندنی میں مجھے جمی نظر آیا. وہ دبے پاؤں باہر جا رہا تھا, چوروں کے سے انداز میں. اس نے باہر نکل کر دروازہ بھیڑ دیا تو کمرے میں پھر سے اندھیرا چھا گیا. جمی کہاں گیا؟ میں نے سوچا. میں کچھ سمجھنے لگا تو میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے نکل آیا. باہر درختوں کے نیچے جمی اور ایک لڑکی بیٹھے تھے.
وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ملگوجی چاندنی میں مجھے اس لڑکی کی صرف پشت ہی دکھائی دی، معلوم نہیں وہ کون تھی۔ میں دیر تک خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ جمی نے تنہائی اور رات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں واپس چلا آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کے درمیان پاکیزہ جذبات پروان چڑھ رہے ہیں۔ جمی 1 گھنٹے بعد واپس آ کر لیٹا تو میں نے سرگوشی کی، کیا نام ہے ہماری ہونے والی بھابھی کا؟ جمی پر جیسے گہرا سناٹا چھا گیا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شمسا۔ صبح پرتکلف ناشتے کے بعد جب ہم سیٹ فخرو کے یہاں پہنچے تو میں ایک لمحے کے لیے گھبرا سا گیا۔ یہ وہی سیٹ تھا جس کی میں نے بس اسٹاپ پر جیب کاٹی تھی۔ اچھا ہوا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ منشی نے پہلے ہی میرا غائبانہ تعارف بحیثیت ملٹری انٹیلیجنس آفیسر کرا دیا تھا، لہٰذا سیٹ کی حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی، پھر زیورات اور کرائے کی رسیدیں ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے زیورات کی رقم ادا کی اور جب سود ادا کرنے لگا تو اس نے سود لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے 1 سال کا کرایہ ایڈوانس ادا کیا اور اس کی رسید لے کر امداد حسین کو دے دی۔ گھر واپس آ کر جیمی نے اپنا بیگ اٹھایا تو میں نے اسے بے حد اداس محسوس کیا۔ میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی محبت سے آشنا ہو چکا تھا۔ میرے دل کے نرم گوشوں میں بھی کسی کی یاد چٹکیاں لینے لگی تھی۔ میں نے امداد حسین سے کہا، تمہاری بہنیں میری بہنوں کی طرح، میری کوئی بہن نہیں۔ کیا میں بھائی بن کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ امداد نے خوش ہو کر کہا اور اپنی بہنوں کو پکارنے لگا۔ چند لمحوں بعد تینوں بہنیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، وہ لجائی ہوئی کھڑی تھیں۔ ان کی تھرتھراتی پلکیں اوپر اٹھتی تو وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ سونے جیسے دلوں کی مالک ہیں۔ میں ان تینوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ان میں شمسا کون ہے۔ پھر شمسا کو پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ چیخ چیخ کر اپنی شناخت کروا رہا تھا۔ شمسا وہی تھی جس کے چہرے پر بلا کا کرب اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جمی سے جدائی کے احساس نے اسے غمگین کر دیا تھا۔ اس کے دل کا درد اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ میں نے پہلے شمسا کی دونوں بہنوں کے سروں پر محبت سے ہاتھ رکھا، پھر شمسا کے روبرو جا کر کھڑا ہوا اور اس کے سر پر یوں ہاتھ پھیرنے لگا جیسے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز رہی ہو۔ میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے آہستہ سے پکارا، شمسا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں شدید حیرانی تھی، پھر وہ اداس ہو گئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر تڑپ سا گیا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ محبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں نے شمسا کا نازک سا ہاتھ پکڑ کر جیب سے 1000 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تم تینوں بہنوں کے لیے، ایک بھائی کی طرف سے۔ امداد حسین کے گھر والوں نے ہم دونوں کو جس محبت، گرم جوشی اور جذبے سے رخصت کیا، اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمارا ان سے خون کا رشتہ ناتا ہے۔ ہم بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے تو خاموش تھے، ایک عجیب سے سرور میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں تھی۔ کراچی پہنچ کر میں نے تازہ اخبار خریدا۔ اخبار میں محی الدین کی ڈکیتی کے گرفتار شدگان کے بارے میں پولیس کی جانب سے یہ تردید چھپی تھی کہ گزشتہ روز سکندر نامی جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا وہ مجرم نہیں بلکہ محی الدین کے ملازم کا دوست تھا جو سرونٹ کوارٹر میں مقیم تھا۔ وہ گولی کی آواز سن کر کمرے میں پہنچا تو اسے شعبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اسے کل ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ جیمی نامی شخص کو جسے مفرور قرار دیا جا چکا تھا وہ بھی مجرم نہیں ہے۔ پولیس اصل مجرمان کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ بے حد مضحکہ خیز اور پولیس کو نااہل ثابت کرنے والی تردید تھی۔ میں جیمی کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر والوں کو تسلی دے کر چلا آیا کہ اب کوئی خوف و خدشہ باقی نہیں رہا۔ ہم دونوں اس بنگلے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو بہادر آباد میں تھا اور جہاں شبنم قید تھی۔ کچھ دیر بعد باتھ روم جانے کے ارادے سے اٹھا تو اپنی جیب سے پیسے اور نوٹ بک نکال کر میز پر رکھ دی۔ جیمی نے پوچھا، کیا اس نوٹ بک میں آپ کے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر ہیں؟ یہ نوٹ بک میری نہیں بلکہ شاہ جہان کی ہے۔ میں نے نوٹ بک جیمی کی طرف اچھالی اور باتھ روم چلا گیا۔ اچانک جیمی کی طویل چہکار سنائی دی، سکندر بھائی، بہادر آباد کا پتہ مل گیا۔ شاہ جہان کی نوٹ بک میں بہادر آباد کے ایک گھر کا پتہ لکھا تھا۔ میں پتہ پڑھنے لگا۔ سکندر بھائی، وہاں چل کر کھوج لگاتے ہیں، ممکن ہے شبنم اسی گھر میں ہو، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، آج رات ہی چلتے ہیں۔ لیکن محی الدین کے آدمی ہمیں پہچانتے ہیں، اگر انہوں نے ہم کو دیکھ لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ ان کے فرشتے بھی نہیں پہچان سکیں گے، ہم اپنے دوست عقیل کے ہاں چلتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ رات 11 بجے ہم عقیل کے ہاں سے نکلے تو فقیروں کے بھیس میں تھے۔ ہماری لمبی لمبی سفید داڑیاں تھیں۔ بہادر آباد کا وہ گھر جیمی کا بھائی پہلے ہی دیکھا تھا۔ اس نے ہمیں لوکیشن اچھی طرح سمجھا دی تھی، لہٰذا وہاں پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم جا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہاں شبنم ہے یا نہیں، پھر شبنم کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر پولیس کو اطلاع دینا چاہتے تھے۔ شبنم قتل کی عینی گواہ تھی۔
جمی نے محی الدین کی کار کو شاہجہان کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس لیے وہ بھی بطور گواہ پیش ہو سکتا تھا۔ وہ کشادہ بنگلہ ایک سنسان گلی میں واقع تھا۔ احاطے میں 3-4 کاریں کھڑی تھیں، ان میں محی الدین کی کار بھی تھی۔ کئی کمرے روشن تھے، برآمدے میں بھی روشنی نظر آ رہی تھی۔ بنگلے کے عقبی حصے میں جانے کے لیے ہمیں ساتھ والے بنگلے کے لان اور جھاڑیوں کو روندنا پڑا۔ عقبی حصے میں پہنچے تو اسے تاریک پایا، مگر وہ زیادہ دیر تک تاریک نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس وقت چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ چند لمحوں میں بادلوں کی اوٹ سے نکلنے ہی والا تھا۔ ہمیں ایک کمرے کی کھڑکی کھلی نظر آئی، اس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اب دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں اور جیمی کھڑکی کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے شبنم کمرے میں داخل ہوتی نظر آئی۔ وہ تنہا اندر آئی تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی کمرے میں آ گئی۔ میں حیرت سے شبنم کو دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اس وقت وہ عروسی لباس میں تھی۔ 16 سنگھار کیے ہوئے وہ ایک ایسی لڑکی لگ رہی تھی چند لمحے بعد جس کی بارات آنے والی ہو۔ سنگھار نے اس کو اس قدر پرکشش بنا دیا تھا کہ میں پہلے تو اس کے حسن و جمال میں کھو کر رہ گیا، پھر اچانک ہی مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ محی الدین نے اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے باقی ایک نادر ہیرا ڈھونڈ نکالا تھا۔ دفتن عورت کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں چونک پڑا۔ وہ شبنم سے کہہ رہی تھی، اگر تم اپنے باپ کو خوش و خرم اور زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو بڑے صاحب کا کہنا مان لو، آج تمہیں نوازش صاحب کے یہاں جانا ہے۔ صبح تم واپس آؤ گی تو تمہارے ہاتھ میں 2 کروڑ کے ٹھیکے کا۔ میرے دل میں نفرت کی ایک شدید لہر اٹھی، جس نے شبنم کا حسین سراپا اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ لڑکی کس قدر کمزور نکلی، میں نے بڑے کرب سے سوچا۔ آخر اس نے حالات کے سامنے سر تسلیم خم کر ہی دیا۔ اس سے پہلے کہ میرے ذہن میں منفی خیالوں کا زہر پوری طرح پھیلتا، شبنم کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی غیرت مند باپ اپنی بیٹی کو بے آبرو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے لیے تو ایسی بیٹی کا مر جانا ہی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تم میرے باپ کو نہیں جانتی، وہ بہت غیرت والا ہے اور میری عزت پر 1000 بار اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ ہاں بیٹی، محبت کرنے والے باپ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن تم نے اس کا کہنا نہ مانا تو وہ تمہارے باپ کو مروا دے گا۔ وہ چیز لائی ہو؟ شبنم نے سرگوشی کی۔ عورت کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ وہ چند لمحے بے بسی سے شبنم کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے بلاؤز میں ہاتھ ڈال کر ایک پڑیا نکالی اور شبنم کی طرف بڑھا دی، جسے شبنم نے جھپٹ کر اپنے لباس میں چھپا لیا۔ کیا کروں بیٹی، میں غریب اور مجبور ملازمہ ہوں، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ تم نہیں جانتی کہ تم مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر شبنم بے اختیار اس عورت سے لپٹ کر سسک پڑی۔ عزت کی موت میرے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اس معمولی سے پڑیا میں در حقیقت شبنم کی موت چھپی بیٹھی ہے، وہ زہر کی پڑیا ہے۔ چپ ہو جاؤ بیٹی، رونے سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے عزتناک صحیح لیکن قابل رشک ہے۔ کاش 6 سال پہلے میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوتا۔ اگر میں نے بھی تمہاری طرح زہر کھانے کا فیصلہ کر لیا ہوتا تو آج مجھے اپنا جسم غرضت کا ایک ایسا ڈھیر محسوس نہ ہوتا جس پر حوث کی مکھیاں بھن بھنائے کرتی ہیں۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری، عورت ڈر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی ادھر ہی متوجہ ہو گیا اور دروازے سے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میری رگوں میں خون کے بجائے آتشی لاوا دوڑنے لگا۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں لپک کر اس کے سامنے جاؤں اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑ دوں۔ ممکن ہے میں غصے سے اندھا ہو کر ایسا کر بھی گزرتا، لیکن اسی لمحے محی الدین کی گرجدار آواز نے مجھے ہوش و حواس کی وادی میں لا کر پٹک دیا۔ تمہارا ڈرامہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ شبنم نے کوئی جواب نہ دیا۔ سلطانہ، اس خنجر کی دھار مان پڑ گئی ہے، اسے دوبارہ تیار کرو۔ 2 کروڑ کے ٹھیکے کا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ نوازش بیگ پہلی ہی نگاہ میں گھائل ہو جائے، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ عورت شبنم کا میک اپ درست کرنے لگی اور محی الدین واپس چلا گیا۔ میں نے جمی کی طرف دیکھا، وہ دوسری جانب دیوار سے چپکا کھڑا تھا اور اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے میرے ابرو کے محض ایک اشارے کا منتظر ہو۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے قریب بلایا اور سرگوشی میں کہا کہ وہ جلدی سے جا کر پولیس کو لے آئے۔ اس دوران میں کوشش کروں گا کہ نوازش بیگ شبنم کو نہ لے جا سکے۔ جمی نے اسبات میں سر ہلایا اور دبے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ میں دل میں ڈر رہا تھا کہ شبنم زہر نہ کھا لے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ سلطانہ نامی وہ عورت چند لمحوں کے لیے کمرے سے چلی جائے تو میں شبنم کو اپنی موجودگی سے آگاہ کر دوں۔ اس عورت نے زہر لا کر دیا تھا اور میں اس کے جذبات سے بھی آگاہ تھا، لیکن وہ حالات سے شکست خوردہ عورت تھی، اس لیے میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ممکن ہے وہ مجھے دیکھتے ہی چیخ پڑے اور اس کی آواز سن کر بنگلے میں موجود لوگ متوجہ ہو جائیں۔ میں ان حالات میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک اللہ نے میری سن لی۔ عورت کسی کام سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی شبنم نے زہر کی پڑیا نکالی۔ شبنم،
میں نے دھیمی آواز میں پکارا۔ شبنم کا ہاتھ کانپ گیا اور پڑیا اس کے ہاتھ سے فرش پر گر گئی۔ کاغذ میں لپٹا ہوا سفید پاؤڈر بکھر گیا۔ وہ کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میری آواز سے اس کے ذہن میں جو گمان پیدا ہوا تھا، میری صورت دیکھ کر شاید فوراً ہی دھل گیا۔ اب اس کی آنکھوں اور چہرے پر دہشت کی تحریر نمایاں تھی۔ ممکن تھا کہ وہ خوف کی زیادتی سے چیخ پڑتی، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، شبنم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سکندر ہوں۔ سکندر؟ اس نے بے یقینی سے دوہرایا، پھر لپک کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ سکندر صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ آپ جیل میں ہیں، پھر یہاں کیسے؟ میں سکندر ہوں اور میری فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، ورنہ میں نے تو زہر کھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارے زہر کھائیں تمہارے دشمن، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمی پولیس کو لینے گیا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پولیس محی الدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت دولت مند ہے۔ جس طرح ہر لڑکی بے بس ہو کر دوسروں کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنتی، اسی طرح پولیس کا ہر افسر بھی برائے فروخت نہیں ہوتا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔